أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بڑی کھینچا تانی چل رہی ہے، بہت زیادہ اگریسونیس اور ٹینشنز پیدا ہو رہی ہیں گھریلو ماحول میں، اور بہت زیادہ بوریت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم خود بھی بڑے بور ہو جاتے ہیں کبھی کبھی اپنے کام سے، اپنی روٹین سے اور ان ساری چیزوں سے۔ تو وہ میں نے سوچا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ایک بندہ پڑھا لکھا ہو اور وہ بور ہو جائے، ایک بندہ پڑھا لکھا ہو اور وہ جھگڑتا رہے، ایک بندہ پڑھا لکھا ہو اور وہ ذلت و رسوائی والے کام کرتا رہے یا کرنے پر مجبور ہو جائے، تو اس کی بیس تو پتہ کریں کہ اس کی بیس کیا ہے۔ بڑا میں نے کھوج لگائی اور سوچا، اور اس پہ بڑا ہی میں سوچتا رہا ہوں۔ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک محبت پیدا نہیں ہوتی کسی کام سے، کسی مقصد سے، اس وقت تک اس کام میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح ہم اس کو اپنے ماحول پر بھی لے لیں، اپنے معاشرے پر بھی لے لیں۔ معاشرے کے اندر کھینچا تانی اگر ختم کرنی ہے تو محبتیں پیدا کرنی ہوں گی، اور یہ زبردستی تو خیر پیدا ہو نہیں سکتی، کچھ کہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں سے خود بخود محبت ہو جاتی ہے۔ اور ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، ہم چوز ہی وہ کریں، وہ کام جاب کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، پڑھائی کے حوالے سے، روزمرہ روٹین کے حوالے سے، جو ہمیں کرنا اچھا لگتا ہے اور جس کام کے کرتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے اور بہتر محسوس ہوتا ہے، اور جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ ظاہر ہے نیکی والے کام ہی انسان کو خوشی دیتے ہیں۔ گناہ کا کام وقتی طور پر تو بڑا پر لطف اور لذت والا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کے کرنے کے بعد انسان کو ذلت اور رسوائی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر مسلمان ہے اور مومن ہے تو اس کے دل میں ضرور یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے غلط کیا ہے، اور یہ احساس اگر پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی وہ انسان ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے۔ تو اگر ہم بچنا چاہتے ہیں بوریت سے، اگر ہم بچنا چاہتے ہیں ناکامی سے، اگر ہم بچنا چاہتے ہیں ذلت و رسوائی سے، اگر ہم بچنا چاہتے ہیں فضول جھگڑوں سے، تو ہمیں پھر محبت پیدا کرنی پڑے گی اپنے کام سے، اپنے بزنس سے، اپنے روزمرہ روٹین سے، اپنے گھر سے، اپنی فیملی سے، اپنے بچوں سے۔ اب دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ یہ محبت پیدا کرنی پڑے گی، تو یہ پیدا کیسے ہوگی؟ تو پیدا ایسے ہوگی کہ ہمیں اچھی چیزوں، اس کی پازیٹیو چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے کام سے، مثال کے طور پر محبت ہمیں اگر خدا نخواستہ نہیں ہے، اور ہم اس میں کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے، محبت نہیں ہے تو ہم ظاہر ہے اس میں توجہ نہیں کر رہے، اور اس میں کامیابی پھر کیسی ملے گی؟ اگر ہم وہ نہیں کر پا رہے تو ہمیں پہلے اس کی خوبیوں پہ، اس کام سے حاصل ہونے والے بینیفٹس پہ نظر رکھنی چاہیے، اور وہ خوبیاں صرف دماغ میں سوچنے سے نہیں، ان کو کاغذ قلم لے کے، پین لے کے ان کو کاغذ پہ لکھیں کہ اس کام سے مجھے یہ فائدے حاصل ہو رہے ہیں، اور مزید یہ فائدے حاصل ہوں گے، اور یہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو جب آپ کو فائدوں کی ایک فہرست نظر آئے گی تو پھر اس کام سے پھر تھوڑی تھوڑی آپ کی رغبت بڑھے گی، اس بزنس سے رغبت بڑھے گی، اور اس کام سے حاصل شدہ فائدے پھر پہلے آپ اپنے ذہن میں لائیں کہ یہ فائدے میں حاصل بھی کر چکا ہوں، تو پھر آپ کو انشاءاللہ اپنے اس کام سے، اپنے بزنس سے محبت ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ اور پھر اس کام کی طرف
وقت اس کام میں وقت لگائیں۔ یہ ایک ریسرچ پہلے بھی ہم نے شیئر کی تھی کہ انسان جو روزانہ 5 گھنٹے جس کام کو دیتا ہے روزانہ، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، 5 گھنٹے اگر روٹینلی ڈیلی ریگولرلی، یعنی کبھی کبھار تو مس ہو بھی سکتا ہے، لیکن موسٹلی اگر ہفتے میں 7 دن ہے تو 6 دن کم از کم اگر وہ اپنے 5 گھنٹے کسی بھی کام کو دے رہا ہے، وہ اچھا کام ہے یا درمیانہ کام ہے یا جس لیول کا بھی کام ہے، دل سے دے رہا ہے یا نہ چاہتے ہوئے دے رہا ہے، تو اسی کام میں ہی اس کا کچھ نہ کچھ نام بننا ہے، اسی کام میں ہی اسی کام کی وجہ سے اس بندے کو لیبل لگنا ہے، اس کی پرسنالٹی اسی کام کی وجہ سے یاد رکھی جائے گی۔ اب وہ اگر دل سے 5 گھنٹے لگا رہا ہے ڈیلی اس کام میں، اس اپنے جاب میں، اس بزنس میں، تو ظاہر ہے پھر وہ ترقی زیادہ کرے گا اور اسے زیادہ دیر تک یاد رکھا جائے گا۔ اور اگر وہ 5 گھنٹے بس گزار ہی رہا ہے اور تھوڑی ایفرٹ کر رہا ہے، بس اتنی ہی کہ تھوڑی سی وہ حلال ہو جائے، تنخواہ حلال ہو جائے یا بزنس تھوڑا بہت چل جائے اور گزارا ہو جائے، تو پھر گزارے لائق ہی اس کا نام یاد رہے گا، اس سے زیادہ پھر اس کو وہ ورتھ نہیں ملے گی۔ دوستو دیکھیں، ہم آئے ہیں، اب آ تو چکے، ٹھیک ہے نا جی، اب کچھ کر کے جانا چاہیے۔ تو میں بھی اکثر یہی سوچتا رہتا ہوں کہ یار کیا کریں، اور کتنا کریں اور کس لیول پہ کریں۔ تو سمپل از دیٹ کہ جو بھی کریں محبت سے کریں، دل سے کریں، خوشی سے کریں اور ریگولر کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سوچ کے کریں کہ اس کا امپیکٹ آپ کے اس پریزنٹ پہ بھی ہے، فی الحال جو آپ گزار رہے ہیں اس پہ بھی ہے، اور پھر مستقبل یعنی فیوچر میں بھی اسی کام کا امپیکٹ آنے والا ہے۔ نہ صرف آپ کی ذات کو اس کا امپیکٹ ملے گا، اور بلکہ آپ کے بچوں میں بھی اس کام کا جو بھی آپ کر رہے ہیں، اچھا کام ہے یا اچھا کام نہیں ہے، اس کا امپیکٹ الٹیمیٹلی جس لیول کا آپ کر رہے ہیں اس لیول کا آپ کی ذات پہ آنے والا ہے، اور آپ کے بچوں پہ اس کا امپیکٹ ضرور آنے والا ہے۔ تو یہ جب سوچیں گے، اور پھر جب تک آپ اس دنیا میں ہیں اور آپ اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، تو جس لیول کی ایفرٹ آپ کر کے گئے ہیں اسی لیول کی ایفرٹ، اور جس طرح کی ایفرٹ آپ کر کے گئے ہیں اس طرح کی یاد آپ کی قائم رہے گی۔ تو جب یہ سوچ کے کریں گے کہ اس کا امپیکٹ ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے لیکن امپیکٹ ضرور ہے، تو جب آپ اس طرح سوچ کے کچھ کریں گے تو انشاءاللہ کچھ بہتر ہو جائے گا، کچھ اچھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، پنجتن پاک بارہ آئمہ 14 معصومین علیہم السلام کے صدقے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے وہ کام کروا دے، ہم سے وہ کام لے لے جس کے لیے ہم آئے ہیں، جس کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، وہ کام کرتے کرتے ہم اس دنیا سے رخصت ہوں۔ کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، غلطیاں معاف کر دے، اور آپس میں محبتوں کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا پیغام محبت ہے، جو کبھی کبھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ ارد گرد جب بہت زیادہ نفرتیں پھیل جاتی ہیں نا، تو پھر وہ پلیوشن سی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک آپ نے شربت بنایا اور شربت بہت اچھا ہے، بہت میٹھا ہے، اس میں بہت بہترین قسم کا روح افزا، جام شیری یا لیمو بھی ڈالا گیا اور بہت اچھا بنا دیا۔ اب وہ ہے تو بہت اچھا، اب اگر اس کے اندر آپ کچھ اور چیزیں سرکہ مکس کر دیں، کچھ اور کھٹی چیز مکس کر دیں، تو وہ خراب ہو جائے گا، تو اس کا ذائقہ چینج ہو جائے گا۔ تو محبتیں بھی اسی طرح میٹھی ہوتی ہیں، خوش ذائقہ ہوتی ہیں، جو کہ پھر خراب ہو جاتی ہیں ارد گرد کے لوگوں کے سرکوں جیسے رویوں سے۔ تو لوگوں کے رویے اگر سرکے جیسے ہیں تو آپ کوشش کریں اپنی مٹھاس محبت کی بڑھاتے جائیں، ان کا سرکہ بڑھتا جائے، آپ کی محبت مٹھاس بڑھتی جائے، یہ کم نہیں ہوتی، آپ بڑھاتے جائیں، بڑھتی جائے گی انشاءاللہ۔ کوشش کریں
آپ اپنی ڈوز بڑھاتے جائیں، لوگ اپنی پوری کوشش کریں سرقہ بڑھانے کی، آپ اپنی جامع شیری کو بڑھائیں، آپ اپنے لفظوں کی شیریں کو بڑھائیں، اپنے کردار کی شیرینی کو بڑھائیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔